اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 اور سورۃ الاعراف الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانفال کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس کا تعارف ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ الانفال آیات 75 ہیں، اس میں رکوع 10 ہیں۔ آج اس کے پہلے رکوع کو پڑھیں گے، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال۔ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ کون پوچھتے ہیں؟ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ تو کیا صحابہ کو مال غنیمت کی تقسیم کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو بیسیکلی اس کا شان نزول ہے غزوہ بدر۔ اب حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، 2 ہجری کا یہ موقع تھا، اور 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اب جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، مال غنیمت کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ غنیمت اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ انسان مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی فلاح کے لیے، دین کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو انعام دیا جاتا ہے وہ فتح کی صورت میں ہوتا ہے، وہ فتح کی صورت کے ساتھ پلس مال غنیمت اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا انعام ہے، نہ کہ مال غنیمت کے لیے مسلمان جہاد کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب پہلی کی تقسیم کس طرح سے ہوتی، تو ان سوالوں کا جواب یسألونک سے مراد صحابہ کرام ہیں، سوال کر رہے تھے، رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے مال غنیمت کے بارے میں۔ جواب کیا ملا؟ قل الانفال للہ والرسول، تم فرماؤ کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو انفال کی ڈیفینیشن پہلے لیکچر میں بھی ہم نے پڑھ لی۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، اور نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم میں نا پوتے کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا، ٹھیک ہے۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی بیٹے کے لیے، اب ان کو بیٹے عطا کیے گئے، اسماعیل اور اسحاق۔ اب اسحاق علیہ السلام کی جب خوشخبری ان کو دی گئی، ساتھ میں ان کے پوتے یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری دی گئی، تو مانگا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ بیٹا۔ اللہ نے نام کے ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارے اس بیٹے کو بھی بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یعقوب ہوگا، تو اس کو بھی نافلہ بولا گیا، نفل بولا گیا اس کو۔ تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ایکسٹرا جس کو کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے انعام، بونس، اللہ کی طرف سے جو چیز آپ کو نعمت کے طور پہ ملتی ہے اس کو غنیمت کا، مال غنیمت۔ اب میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک پارک میں بیٹھی ہوئی اس وقت اپنی یونیورسٹی میں، اور یہاں پر لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے یہ کوے بولنے کی آواز بھی اور آپ کو پرندوں کے چہچہانے کی بھی آواز سنائی دے گی۔ ان کو بھی ساتھ ساتھ سنیے، اللہ کی قدرت کے آپ بھی آپ کی سماعتوں سے جب ٹکرائیں تو دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں لیکچر کی طرف، آگے پڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں تلاوت کا حق ادا تب ہوگا جب پڑھتے وقت کیفیت بھی بدلے۔ جب انسان سیم کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت سیم رہتی ہے، تو
اس صورت میں حق ادا نہیں ہوتا. اب کیفیت سے کیا مراد ہے؟ کیفیت بدلنے سے جہاں عذابات کا ذکر ہے وہاں دل میں خوف الہی بیٹھے, رونا آئے, خوش و خضو پیدا ہو. جہاں انعام کا ذکر ہے جس طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار, وہاں دل میں شوق پیدا ہو, اللہ سے محبت پیدا ہو, جنت کی طلب پیدا ہو, نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, جہاں قوموں کا ذکر ہے ان سے عبرت حاصل کی جائے. یہ بیسیکلی پرپز ہوتا ہے کہ ایک تلاوت کی جا رہی ہے تو اس کا حق کیسے ادا ہو. اللہ مومنین کی صفات یہاں بیان کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے تمام نام ہیں نا, اس کی صفات میں بھی آتے ہیں, الجبار, القہار, المتکبر. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید پلس اس کے غضب اور غصے سے ڈرنا بھی چاہیے. میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو جہاں امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت سے لگانی ہے, جہاں جنت کی امید لگانی, وہاں کوشش بھی کرنی ہے, وہاں اس کے غضب اور غصے سے ڈرنا بھی ہے, گناہوں سے باز بھی رہنا ہے, محض ڈرنا نہیں ہے. واجلت قلوبہم سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل سے بچنا ہے, ان کا دل جب ڈر جائے مومن, ان سے مراد مومنین کا وہ لیول. حضرت حسن بصری سے روایت ہے, آپ کو میں چھوٹی سی ایک حکایت سناتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایمان والے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایمان والا مطلب مومن وہ تو دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ, یعنی وہ جو اللہ پر, اللہ کی آیات پر, اور مطلب قرآن کریم پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے نبیوں پر, رسولوں پر, فرشتوں پر, ان سب پر ایمان لانے والا ہوتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے. عقیدے کے لحاظ سے, ایک عمل کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کا دل بھی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے, اور وہ جو کہ اللہ کی بات مانتا ہے. اور آپ کی خشیت کا عالم دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس مومن کے بارے میں تو علم ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں, مجھے اس مومن کے بارے میں نہیں پتہ کہ میں اس مومن کی کیٹیگری میں لائے کرتا ہوں کہ جو اللہ کی مانتا ہے. اب دیکھیں وہ اللہ کے اتنے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, اور ان کی خشیت کا, ان کے دل کی کیفیت کا, اور ان کے عاجزی کا عالم دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے ڈرتے ہیں. اور پھر ہم لوگ تو ان کے جو جوتے ہیں اس میں لگی خاک کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں ہے. ایسے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں, ولی گزرے ہیں, اور پھر ہم انبیاء کے لیول کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو انبیاء اور صحابہ ہو کے اللہ کی خشیت میں اس قدر ڈرنے والے ہیں, اور ہم محض عام انسان ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر, یہ جو جتنی بھی صفات بیان ہوں گی ان پر غور کر کے تب تک تہیہ کر لیں کہ آگے نہیں جانا, قرآن آگے نہیں پڑھنا جب تک غور و فکر نہیں کر لیتے, ان کو اپنے اندر اتار نہیں لیتے. ان میں سے چلیں ساری صفات نہیں, ایک صفت پکڑ لیں, اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, اس طرح صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں, ان صفتوں کو, اور پکے مومن بننے کی کوشش کرنی انشاءاللہ, میں بھی اور آپ بھی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں وجلت قلوبہم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے, خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو, پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے, تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. ابن ماجہ صحیح ستہ میں سے حدیث ہے, اللہ اکبر, کہ مومن اگر اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھ سے اتنا کم مقدار میں بھی آنسو نکل آیا اللہ کے خوف سے, جو کہ ایک مچھر کے سر جتنا ہو, اتنا چھوٹا ہو, کتنا ہوتا ہے مچھر, کتنا ہوتا ہے, اتنا چھوٹا آنسو بھی اے بندہ تیری آنکھ سے نکل آیا میری محبت میں, میرے خوف سے, میں تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایسے ایمان کو ہمارے ایمان کو تقویت بخشے, ہمیں نیکی کی راہ پر چلائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, زادتہم ایمانا, ایمان بڑھ جاتا ہے. تلاوت کا حق ایک یہ بھی ہے کہ جب
ہمارے کیا ہوتا ہے، پارے پہ پارا پڑھ رہے ہیں، 200 پارے پڑھ، رمضان المبارک میں دوڑ لگائی ہوئی ہے، میں نے 6 قرآن پڑھے، میں نے 5 پڑھے، میں اس کی انکاری نہیں ہوں، نہ میں انکار کر رہی ہوں کہ آپ کو تلاوت نہیں کرنی چاہیے، زیادہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہی، لیکن کیا جب تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں وہ کنڈیشن جب آپ کی ہوتی ہے، جب بیٹھتے ہیں اور جب آپ تلاوت مکمل پڑھتے ہیں تو کیا اٹھتے وقت کنڈیشن تبدیل ہوئی ہوتی؟ ایمان بڑا ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے اس سے کچھ سیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، عمل میں لانے کی نیت کی ہے؟ نہیں، ایسا میری بہنوں بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے یہ۔ اور کیا ہے پھر پرپز تلاوت کا؟ محض عربی کو زبان سے ادا کر دینا، بلا شبہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن ھدی للمتقین، ہدایت ہے، ہدایت کیسے پائیں گے؟ جب سیکھیں گے۔ تو وہ بچے جو کہ 9th کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ سلیبس کے مطابق اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں، بیٹا میری آپ سب سے بھی درخواست ہے، اور وہ لوگ جو ترجمہ تفسیر قرآن کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، اگر کوئی بھی اگر میرا یہ لیکچر سن رہا ہے تو اتنی اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، تفسیر سیکھنی ہے، عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے، احادیث کو پڑھنا ہے، سنت کو پڑھنا ہے، عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اسی میں بقا ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں جو ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہیں، کتنی کتنی تلاوتیں کرتے تھے وہ، اور کس طرح وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اور ہم اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو حق نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ میں نے آپ کو اس کی توکل کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ باندھ کے توکل کروں یا کھول کے؟ تو آپ نے کہا اونٹ باندھ کے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اسباب بھی اختیار کریں، مسبب الاسباب، یعنی اللہ پر بھروسہ بھی کریں کہ اللہ میں نے پڑھا، میں نے پیپر کی تیاری کی، تو مجھے کامیاب کر، میں نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی، تو میرے دل میں اتار دے، میرے عمل میں لیا، میں نے نیت کی میں عمل کروں گا، اے اللہ تو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسے توکل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کی تفصیل سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں میں نے اپلوڈ کی ہے، اس کو سن لیجئے گا۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ جو ہم نے انہیں دیا ہے رزق، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وہاں کا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا آپ نے بانٹ دیا ہے نا، بچا وہی ہے جو بانٹ دیا گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا ہے۔ وہ دن آپ ربیع النور شریف کا ہے، محرم الحرام ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، ماہ رمضان ہے، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، سفر المظفر ہے، کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی لمحہ ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تو مجھے صلہ دے، میں تیرے بندوں کو، تیری مخلوق کو کھلا رہا ہوں، دے رہا ہوں اس رزق میں سے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، میرے ہاتھ کو ہمیشہ تجھ سے مانگنے کی توفیق دے، غیروں سے مانگنے کی، غیروں کے سامنے پھیلانے کی توفیق نہ دینا، اور جو تیری مخلوق میں محتاج ہیں رب العالمین، مجھے ان کا وسیلہ بنا دے کہ میں میرے وسیلے سے تیرا رزق ان تک پہنچ سکے۔ پھر اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جو حق پر ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہیں سچے مسلمان کا کیوں لقب دیا گیا ہے، کہ کیوں انہیں کہا گیا ہے کہ خشیت الہی، اخلاص، توکل جیسے صفات عالی جو ہیں، بلند صفات ہیں، یہ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، وہی ان کے ظاہری اعضاء بھی وہاں رکوع و سجود کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی جس طرح دل پاک ہو مومن کا، ویسے عمل بھی صاف ستھرا ہو، عمل بھی نیک ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہی سچے مومن ہیں، اور ایسے مومنین کا ہے اللہ، اچھا ہم یہ صفات اپنا لیتے ہیں تو ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم، تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے بڑے درجے عطا کیے جائیں گے، وہ مغفرہ، اور مغفرت، گزشتہ سارے گناہوں کی مغفرت، اگر سچے دل سے مومنین کی صفات اپناتے ہو، ورزق کریم، اور رزق دیا جائے گا، رزق دنیا میں بھی پاکیزہ عطا کیا جائے گا، یعنی حلال رزق کشادہ، آخرت میں بھی جنت میں جو رزق ہے اس کو رزق کریم کہا گیا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون،
جیسے جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اب یہاں مراد ہے غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سے ایک عاجزانہ سی درخواست ہے کہ پلے لسٹ چینل پہ ہی موجود ہے غزوات کے نام سے، اس پلے لسٹ میں جا کر وہاں سے غزوہ بدر والا لیکچر جو اپروکسیمیٹلی 40 منٹس تک کا ہے اس کو ڈیٹیل سے سن لیجئے گا، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں اور وہ سن کے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ جیسے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، یعنی جب جنگ کا حکم ہوا، جہاد کا حکم ہوا، تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش کیوں تھا؟ دیکھیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ ایمان کی کمی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے جہاد نہیں کرنا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی نفل کی ڈیفینیشن میں بتایا پہلی بار تھا اور جہاد کا حکم تھا تو کبھی کیا نہیں نا تھا پہلے تو، اور سال ہا سال سے مشرکین مکہ کے مظالم برداشت کرتے آ رہے تھے، اور تعداد کتنی تھی؟ 300، اپروکسیمیٹلی 313 بھی آتی، 319 بھی آتی روایات میں۔ اور ادھر کفار کی تعداد کتنے لشکر تھے؟ ملک شام سے ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ان کی کل تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1000۔ اپنے سے 3 سے ملٹیپلائی کر لیں، 3 گنا زیادہ بڑی فوج۔ مسلمانوں نے جب دیکھا نا تو دل میں یہ نہیں تھا کہ ایمان کی کمی تھی، بس سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو تعداد بہت کم ہے۔ تو رسول اللہ کی طبیعت پر یہ بات گراں گزری، تب یہ آیت یہ اسی بات کا شان نزول بیان کر رہی ہے کہ جب تمہیں کہا گیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ تو وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتا دی کہ کبھی ایکسپیرینس نہیں تھا اس سے پہلے جہاد کا، نہ سمجھ آ رہی تھی کیسے کرنا ہے۔ تو پھر ہوا کیا تھا؟ اب یہ جو ہے نا ملک شام اور یہ اس کی ڈیٹیل اس لیکچر میں موجود ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے ہمیں رٹے لگوائے جاتے ہیں۔ میں نے بھی 9th کلاس میں ایسے ہی اس کو سوال کا جواب دینے کی حد تک یاد کیا تھا۔ تو وہ یہ تھا کہ تجارت کے لیے مکہ سے مدینہ سے لوگ ادھر ادھر جاتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جاتے تھے۔ تو ملک شام میں ابو سفیان جو حضور کا چچا بھی تھا، رشتے میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا تھا۔ 2 ہجری میں اس نے اپنے ساتھ لشکر کے ساتھ تجارت کے لیے گیا اور واپسی پہ اس نے نیت کی کہ ہم مدینہ میں مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں گے۔ اب ایسے میں جب مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ اچھا وہاں سے قافلہ آ رہا ہے، ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو اولڈ یہ ارطغرل غازی یا کرولوس عثمان اس طرح کے سیریز، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ گروہ کو لشکر کو کیسے کوئی آ کے مخبری کرتا ہے کہ ایسے ہو گیا یا اس طرح فلانا سردار آپ سے ملنے آ رہا ہے یا فلانی جگہ فلاں حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، مخبری ہو جاتی۔ تو اس وقت رسول اللہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان اس نیت سے آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کو تیار کیا۔ اب ایسے میں ابو جہل جو کہ مکہ میں تھا، رسول اللہ کہاں؟ مدینہ، ابو سفیان ملک شام تجارت کے لیے، واپسی پہ اس نے کہاں جانا تھا؟ مدینہ حملہ کرنے۔ رسول اللہ نے 313 صحابہ کو 19 صحابہ کو تیار کیا کہ جہاد کرنا ہے ابو سفیان سے، اور ابو جہل مکہ سے نکلا ابو سفیان کی مدد کے لیے، کلیئر ہے، تاکہ ہم کافر زیادہ ہو جائیں، زیادہ مل جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کل ملا کے نہیں تھے، جن کافروں سے جہاد کیا تھا وہ ابو جہل کا لشکر تھا۔ ابو سفیان کا لشکر جب آ رہا تھا نا، راستے میں اس کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی اور وہ ساحل سمندر طرف نکل گیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ تو ایسے میں صحابہ کرام کو خبر ملی کہ ابو سفیان واپس پلٹ رہا ہے، لیکن اتنے میں ابو جہل آ گیا دور کے راستے سے اور اس نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اب جہاد جب تھا تو اب یہ سارا میں نے آپ کو تھوڑا سا پاسٹ اگین ریوائز کروا دیا ہے، ذرا سنیے گا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آنکھوں دیکھی موت کی سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک بلی شیر کے پنجرے میں چلی جائے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا۔ اس وقت انہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں، یہ میں مسلمانوں کی توہین میں نعوذ باللہ نہیں بول رہی، میں بس طاقت کا کمپیریزن بتانے کے لیے کوشش کر رہی، تو شیر کے پاس چلی جائے گی تو کیا؟ اسی طرح انہیں یہ کہ ہم سے دگنی تگنی فوج اور وہ اسلحہ اور وہ ساز و سامان وہ اونٹوں کے ساتھ تھی، اور ہم یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو ہم کس طرح کر پائیں گے؟ لیکن پھر مدد کس طرح سے ہوئی؟ مدد اس طرح سے ہوئی کہ اور اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم
اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، یہ کون سا گروہ تھا؟ ابو جہل کا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام میں سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ پھر کیا ہوا؟ تاکہ اللہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ کیا مراد ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر اس چیز کی طرف کہتے نہیں بوسٹ اپ کرنا، ان کو حوصلہ دینا، ہمت دینا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بتانا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ یہ علم غیب تھا ان کا، یہ غیبی خبر تھی جو ان کو عطا کی گئی تھی۔ اور اس حدیث کا ریفرنس جو یہاں پر مینشن ہے، اس کا ریفرنس ہمیں صحاح ستہ کی کتابوں سے بھی ملتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی، اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دی، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا۔ یعنی آپ نے صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے نا اس میدان میں ایسے نشان لگائے۔ ابو جہل بھی اسی غزوہ میں مارا گیا تھا، اس کا بھی، اور جس کافر نے مرنا تھا ان کا نشان لگایا گیا کہ یہ یہاں گر کے مرے گا، تو ایسا ہی ہوا، وہ وہیں پر گر کے مرا، اس سے 1 انچز بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ صحابہ نے یہ معجزہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ کیا ماجرا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما۔ کیا وعدہ؟ کہ تو ہماری مدد کرے گا۔ آپ اتنا رو رہے تھے اس دعا میں کہ آپ کی جو چادر مبارک ہے وہ بھی آپ کے شانہ مبارک سے گر گئی، اور آپ کہتے تھے یا اللہ یہ چند لوگ ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں، تیری ذات کی معرفت حاصل کرنے والے، کیونکہ اسلام ابھی تیزی سے پھیلا نہیں تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ 2 ہجری کا واقعہ، ہجرت کو 1 سال ہی تو ہوا تھا، دوسرا سال تھا۔ تو رسول اللہ نے روتے روتے دعا کی، تو ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور چادر مبارک شانہ اقدس پر ڈال کر عرض کی کہ یا نبی اللہ، اپنے رب عز و جل کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی ہیں اور وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یعنی اب صدیق اکبر کا یہاں پر ایمان اور تقویٰ کا اور توکل کا لیول دیکھیں کہ آپ توکل میں کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ پھر فرماتا ہے اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس جنگ کا جو باقی کا حصہ ہے وہ بھی جاری انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ رکوع میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔